بیان کرتے ہیں کہ فرض کس پر ہوتا ہے. اس میں بھی لوگ کنفیوز ہوتے ہیں کہ میرے امی ابو نے حج نہیں کیا تو مجھ پر حج فرض تھوڑی ہے، اور عورت سمجھتی ہے میرے شوہر نے حج نہیں کیا یا اس کے پاس مال و دولت نہیں ہے تو مجھ پر فرض نہیں ہے. تو تھوڑا سا یہ بتا دیں ہمیں صحیح طریقے سے ہم سمجھ جائیں کہ حج فرض کس پر ہوتا ہے. حج اس شخص کے اوپر فرض ہے کہ جس کے پاس حج کرنے کی استطاعت ہے. استطاعت سے مراد یہ ہے کہ جس کے پاس اس کی حاجات ضروریات سے زائد اتنی رقم آ گئی ہے کہ وہ حج کے اخراجات یعنی کہ جانے آنے وہاں پہ رہنے اور پیچھے جن کا نفقہ اس کے اوپر لازم ہے ان کے یہ حج کے دوران جب یہ جائے گا تو ان کو پیچھے اخراجات کرنے کے تمام اخراجات اگر اس کے پاس موجود ہیں، اتنی رقم موجود ہے تو پھر اس شخص کے اوپر حج فرض ہو جائے گا. بقیہ آپ نے یہ جو کہا اس طرح کے صرف یہ عذر نہیں ہے کہ والدین نے نہیں کیا، اس طرح کے اور بھی عذر ہیں کہ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ پہلے بیٹیوں کا فرض ادا ہو جائے، یعنی کہ اگر کسی کی بچی کی شادی نہیں ہوئی ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ بچی کی شادی کرنا میرے اوپر پہلا فرض ہے اور اس کے بعد حج فرض ہے. تو یہ یاد رکھیے کہ بچیوں کا نکاح کر دینا چاہیے، یہ اچھی بات ہے، لیکن نکاح کے لیے جو ہم اہتمام کرتے ہیں اور حج سے بھی زائد رقم اس کے اوپر خرچ کرتے ہیں، ایسے خرچ کرنے کا حکم نہیں ہے. نکاح تو صرف یہ ہے کہ آپ ایجاب و قبول دو گواہوں کی موجودگی میں سادہ طریقے سے کروا دیں. تو اگر آپ اس کو فرض سمجھتے ہیں اگرچہ شرعی طور پر فرض نہیں ہے تو آپ اس کو یوں بھی جو ہے وہ اس کو نپٹا سکتے ہیں. لہذا یہ عذر کہ بچیوں کا فرض پہلے پورا ہو جائے تو بعد میں حج کروں گا، تو ہو سکتا ہے کہ بچیوں کے فرض نبھانے سے پہلے آپ اس دنیا سے رخصت ہو جائیں. اور یہ بھی کنسپٹ غلط ہے کہ اگر والدین نے نہیں کیا تو بچہ نہیں کرے. والدین کے اوپر فرض ہی نہیں تھا، اتنی استطاعت ہی نہیں تھی تو ان سے والدین سے تو شریعت کا مطالبہ ہی نہیں تھا کہ آپ کرو، کیونکہ ان کے اوپر فرض ہی نہیں تھا. لیکن اگر بچے کے اوپر فرض ہو چکا ہے تو شریعت کا اس سے مطالبہ ہے کہ اب تمہارے اوپر لازم ہو چکا ہے، لہذا والدین کریں یا نہ کریں. اگرچہ والدین کے اوپر فرض بھی تھا، والدین نے نہیں کیا، اب اس کے اوپر فرض ہو چکا ہے تو اس کے اوپر جداگانہ یہ فرض ہے، اس فرض کا کسی اور فرض سے کوئی تعلق نہیں ہے. لہذا اس کے اوپر لازم ہے کہ یہ حج کرے اور تمام اس طرح کے بہانے چھوڑ کر حج کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرے. سمجھ نہیں آتا؟ جی فرمائیے. حضرت کے والد صاحب آپ نے حدیث لکھی ہے اپنی کتاب میں کہ کسی کام کو عذر بنا کر جب حج نہیں کیا جاتا کسی کام کو اس وجہ سے، تو وہاں روایت لکھی ہے کہ وہ آدمی دیکھے گا حاجی حج کر کے لوٹ آئیں گے، اس کا کام ویسے ہی وہ پڑا ویسے ہی رکا رہے گا. یعنی وہ دیکھ لے گا کہ وہ حاجیوں کو لوٹ کے آگے ہوں گے جو اپنے کام کو رکاوٹ بنا کر جو ہے. اللہ تو کئی معاملات میں جو شادیوں میں بھی رکاوٹیں یا کاروبار میں بھی، تو ایسا بھی غور کر لیں کہ کہیں یہ حج کا فریضہ جو اہم ارکان اسلام میں سے ایک رکن ہے، کہیں اس میں جو ہے وہ کوتاہی کی وجہ سے ہمارے ان کاموں پر تو کوئی بندشیں وغیرہ تو نہیں ہیں. میں یہاں مدنی چینل کے ناظرین سے ایک بات عرض کرنا چاہوں گا کہ ایک طرف تو کروڑوں لوگ وہ ہیں جو تڑپ رہے ہیں، مچل رہے ہیں، ان کے آنسو بہ رہے ہیں، وہ یعنی گویا زبان کال سے نہیں تو زبان حال سے یہ کہہ رہے ہیں کہ اس آس پہ جیتا ہوں کہ دے یہ کوئی آ کر، اس آس پہ جیتا ہوں کہ دے یہ کوئی آ کر کہ چل تجھ کو مدینے میں سرکار بلاتے ہیں. وہ ان کی تو زندگی کا سمجھ لیں مقصد ہی ایک ہوتا ہے کہ بس کسی طرح پیارا پیارا کعبہ دیکھ لوں، مدینہ دیکھ لوں، حج پر پہنچ جاؤں. اور ایسے بھی بدنصیب دیکھے جاتے ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے اور وہ بہانے کر رہے ہیں، دنیا گھومتے ہیں مگر مکہ پاک نہیں دیکھا، مدینہ طیبہ نہیں دیکھا. اور آپ نے سنا کہ جتنی تاخیر کریں گے اتنا گناہ. اور پھر جس طرح وہ حدیث پاک کتنا ڈرانے والی ہے کہ وہ چاہے یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے تو ایمان پر اللہ نہ کرے اگر حج میں تاخیر کی بنا پر ایمان پر خاتمہ نہ ہوا تو کہاں جائیں گے. تو اگر مدنی چینل کے ناظرین میں سے کوئی ایسا اسلامی بھائی، ایسی اسلامی بہن مجھے سن رہی ہیں کہ جو حج کی استطاعت رکھتے ہیں، قوت رکھتے ہیں، اللہ نے نوازا ہے، تو دیر مت کیجیے، فوراً رخت سفر باندھیے. یہ مشکلیں پریشانیاں ہم سمجھتے ہیں یہ مسئلہ حل ہو جائے پھر اگلے سال چلا جاؤں گا، یہ کام ہو جائے پھر اگلے سال چلا جاؤں گا، اس سے پہلے کہیں قبر میں نہ چلے جائیں. اور ایک بات اور مجھے بتائیے کہ وہی تو جگہ ہے جہاں مشکلیں دور ہوتی ہیں، وہی تو جگہ ہے جہاں سے مصیبتیں دور ہوتی ہیں. ساری دنیا نے لو لگائی ہے ادھر اور وہاں ہم جانے سے کتراتے ہیں. وہاں پہنچ جائیے، جو مشکلیں ہیں انشاءاللہ ساری دور ہو جائیں گی. تو انشاءاللہ جلدی جلدی رخت سفر باندھیے اور چل مدینے چلتے ہیں.